سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی پوری کریں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر نہ رکھیں ان پر ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ لازم ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو یکدم سختی کے ساتھ فرض نہیں کیا، بلکہ حکمت کے ساتھ مسلمانوں کی ذہنی اور عملی تربیت فرمائی۔ شریعت کا یہ ایک عظیم اصول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کے لیے بتدریج تیار کرتے ہیں۔ جیسے شراب کی حرمت بھی مرحلہ وار نازل ہوئی، اسی طرح روزوں کے احکام بھی بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ آیت نمبر 184 کا ابتدائی حکم ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو ایک اختیار دیا گیا تھا کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابتدا میں جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا فدیہ دے دیتا، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کی تربیت اور ذہنی تیاری کے لیے تھا تاکہ وہ روزوں کے نظام سے مانوس ہو جائیں۔ بعد میں حتمی حکم نازل ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ ترجمہ: پس تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ یہ روزے کا حتمی اور قطعی حکم ہے۔ جمہور مفسرین کے مطابق آیت 184 میں عام لوگوں کو دیا گیا اختیار آیت نمبر 185 کے ذریعے منسوخ ہو گیا، البتہ بہت بوڑھے، انتہائی کمزور اور دائمی مریض افراد کے لیے فدیے کا حکم باقی رہا۔ لہٰذا آج شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو مسلمان صحت مند اور مقیم ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، صرف فدیہ دینا کافی نہیں۔ قرآن میں منسوخ آیت کیوں باقی رکھی گئی؟ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکم منسوخ ہو گیا تو آیت قرآن میں کیوں موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیات کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن ان کی تلاوت باقی رہتی ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت، امت کو شریعت کے تدریجی نزول کا علم ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آسانی کا اندازہ ہو۔ تیسرا، معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یک دم مشقت میں نہیں ڈالا۔ چوتھا، بندوں کی آزمائش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حکم کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، جس کا ترجمہ ہے، ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
منسوخ شدہ آیتوں کی ریزن اور وجہ بھی خود ہی قرآن میں بتا دی، جیسا کہ ابھی ہم نے 106 نمبر آیت میں سنا۔ اب 184 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا ایام معدودات، ایام معدودات کی کتنی خوبصورت حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے فرمایا ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک لمبا مہینہ، بلکہ فرمایا چند گنتی کے دن۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ مشقت ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کی بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بعض لوگوں کو روزے مشکل محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، گرمی ہوگی، پیاس لگے گی، کام کیسے ہوگا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو پہلا عشرہ پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، اور ابھی روٹین ہی بن رہی ہوتی ہے، ابھی ہم روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا عشرہ آ جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی ہماری روٹین سیٹ ہوتی ہے، اور پلک جھپکتے ہی تیسرا عشرہ آ جاتا ہے جو کہ آخری عشرہ ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ پھر انسان حسرت سے کہتا ہے ابھی تو رمضان آیا تھا، اتنی جلدی کیسے چلا گیا؟ اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں جو ہم کوشش کے باوجود سمیٹ نہیں پا رہے ہوتے، اور افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے چلا گیا۔ یہی ایام معدودات کا عملی منظر ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ قرآن نے دنیا کو بھی چند روزہ زندگی قرار دیا ہے، اور رمضان بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ تھوڑی سی مشقت کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے۔ روزہ اور صبر۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، بھوک پر صبر، پیاس پر صبر، غصے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کہا شہر الصبر، یعنی صبر کا مہینہ قرار دیا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام کا رمضان کیسے گزرتا تھا؟ صحابہ کرام کا رمضان بے چینی سے انتظار کرتے تھے، 6 ماہ رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 ماہ قبولیت کی دعائیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک رمضان صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ جنت سمیٹنے کا موسم تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا اصول ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، اللہ سبحانہ تعالیٰ احکام میں تدریج اور حکمت اختیار فرماتے ہیں۔ دوسرا، آیت 184 میں ابتدائی اختیار دیا گیا تھا جو بعد میں آیت نمبر 185 سے منسوخ ہو گیا۔ نمبر 3، آج کا حتمی حکم یہ ہے کہ طاقت رکھنے والا مسلمان رمضان کے روزے رکھے۔ 4، دائمی مریض اور انتہائی بوڑھا شخص فدیہ دے سکتا ہے۔ 5، ایام معدودات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے۔ نمبر 6، رمضان کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 7، روزہ تقوی، صبر اور اللہ کی اطاعت پیدا کرتا ہے۔ 8، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، رحمت اور تربیت کا عظیم نمونہ ہے۔ ابتدا میں روزوں کے لیے ذہنی تیاری کرائی گئی، پھر آیت نمبر 185 میں حتمی حکم نازل ہوا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایام معدودات یعنی گنے چنے ہوئے دن قرار دے کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ رمضان جلد گزر جاتا ہے، لہٰذا اس کے ہر لمحے کو عبادت، تلاوت، دعا، ذکر اور نیک اعمال سے بھر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے، روزوں کی حقیقت سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔